الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ علم ایک ایسی نایاب دولت ہے جو روپے پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو محض اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے۔ وہ جسے چاہے اس دولت سے نواز دے۔ علم دین حاصل کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جا بجا وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 122۔ تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تو علم دین نایاب دولت ہے۔ آئیے علم کے متعلق ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ سماعت فرماتے کچھ۔ علم دین سیکھنے والے سعادت مندوں کے کیا کہنے کہ ان پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و کرم کی بارش رحمت بن کر چھما چھم برستی ہے۔ اس بات کا اندازہ ان روایات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوا اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ نمبر 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4 میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی رات میں پڑھنا یا پڑھانا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا، اسے سنتا ہے یعنی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 6 سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان علم کو خوب پھیلاؤ اور لوگوں میں بیٹھو تاکہ علم نہ جاننے والے علم حاصل کرے، کیونکہ جب تک علم کو راز نہیں بنایا جائے گا علم نہیں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 7 جو علم طلب کرے اور پھر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور اگر حاصل نہ کر سکے تو 1 اجر ہے۔ علم دین حاصل کرے، علم دین کی محفل میں بیٹھیں، حاصل ہو گیا کامیاب ہو گئے تو 2 اجر ہے، اگر حاصل نہ کر سکے تو پھر بھی 1 اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ آئیے نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام
زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ کیسی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو بڑا سخی کون ہے؟ عرض کی گئی اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک بڑا جواد ہے، پھر اولاد آدم میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد وہ شخص بڑا سخی ہے جو علم سیکھے اور پھر اسے پھیلائے، وہ قیامت کے دن ایک جماعت ہو کر آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ، فرمایا جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 11، فرمایا تھوڑا سا علم کثیر عبادت سے اچھا ہے۔ کیسا پیارا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھوڑا سا علم کثیر عبادت سے اچھا ہے۔ نمبر 12، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم کو اس حال میں موت آئی کہ وہ طلب علم میں مصروف تھا تو وہ شہید ہے۔ نمبر 13، افضل صدقہ یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14، فرمایا اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت یعنی گھنٹہ بھر باقی رہ گیا تھا۔ یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، ہاں علم سیکھو۔ چنانچہ وہ صحابی علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی شے ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے۔ اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اس بات کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا کہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، مگر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 60 سے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پڑے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم دین حاصل کرنے، علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں سفر کر کے کافروں کو دعوت اسلام پیش کرتے اور عام مسلمانوں کو شرعی احکامات سکھایا کرتے۔ ان کی رہائش مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے میں تھی جس پر چھت ڈال دی گئی تھی۔ عربی زبان میں چونکہ چبوترے کو صفہ کہتے ہیں لہٰذا ان پاکیزہ ہستیوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ جب سب سے زیادہ
احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہیں، اصحاب صفہ میں۔ تو الحمدللہ اصحاب صفہ علیہم الرضوان کے بعد بھی کثیر مسلمان ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اپنے علاقے اور گھر وغیرہ چھوڑ کر کسی مدرسہ یا جامعہ میں جمع ہو کر باقاعدہ علم دین سیکھتے سکھاتے رہے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہے۔ تو آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کی۔ دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ جب روز بروز نت نئی ایجادات ہونے لگیں تو اکثر لوگ علم دین کے حصول کو چھوڑ کر دنیاوی علوم و فنون سیکھنے سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کی جستجو میں لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرفتن دور میں آج کا مسلمان علم دین کے حصول کے جذبے سے ناواقف اور کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ خوش قسمتی سے راہ علم کے مسافر بن جاتے ہیں تو نفس و شیطان انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہر قیمتی شے چوروں کے لیے کوئی کشش رکھتی ہے، اسی طرح ہر شے پر شیطان کا خصوصی توجہ ہوتی ہے جو اخروی لحاظ سے قیمتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ راہ علم پر چلنے والے مسلمان نفس و شیطان کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ راہ علم کے مسافر یعنی طالب علم شیطان پر کس قدر باری ہے، اس کا اندازہ ان روایات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ اور سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم سے بڑھ کر شیطان کی کمر توڑ کر رکھ دینے والی کوئی شے نہیں جو اپنے قبیلے میں ظاہر ہو۔ تو پتہ چلا شیطان ہر سمت سے طالب علم پر مسلسل حملہ آور ہوتا رہتا ہے اور اسے اخروی سعادت سے محروم کروا دینے والی کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کا جو ہے تصور بھی نہ کرے، کامیابی سے دور کر دے۔ اس سلسلے میں شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس راہ عظیم کا مسافر بن بھی جائے تو اس کی راہ میں کافی سارے مسائل کھڑے کرتا ہے، اور اگر کوئی بننے میں کامیاب ہو بھی جائے تو یہ اس طالب علم کو نیت کی خرابی، مایوسی، خود پسندی، تکبر، سستی اور لالچ جیسی ہلاکتوں میں مبتلا کر کے اسے علم دین کے ثمرات سے محروم کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ لہذا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نقش قدم پر چل کر علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت کیجیے، اور جو بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں اس کے اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔